سورج سوا نیزے پر تھا، لیکن اس تپتے ہوئے ریگزار میں گیتی آرا کے جوش و خروش کے سامنے تپش کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس نے اپنے خاکی رنگ کے شکاری لباس کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی۔ سر پر بندھا گہرا سبز اسکارف اس کے چہرے کی سفیدی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دور بھاگتے اس نایاب ہرن پر جمی تھیں جسے وہ پچھلے 1 گھنٹے سے تعاقب میں تھکا رہی تھی۔ بس تھوڑا اور، آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس نے دانتوں تلے اپنے ہونٹ کو دبایا اور اپنے وفادار گھوڑے کی باگیں مزید کھینچیں۔ گھوڑے کے کھروں سے اڑتی ریت فضا میں ایک غبار پیدا کر رہی تھی۔ گیتی آرا کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شکار کے جنون میں وہ کب اپنی حدود پار کر گئی۔ وہ یہ بھول گئی کہ یہ بنجر زمینیں جہاں ایک لکیر کے بعد ریت کا رنگ ذرا گہرا ہو جاتا ہے، ان کے خاندار اور ان کے جانی دشمنوں شاہ خاندان کے درمیان تقسیم کا نشان ہے۔ اچانک ہرن ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ گیتی نے گھوڑا روکا اور بندوق کندھے سے اتار کر نشانے کے لیے پوزیشن لی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی سانسوں کی ترتیب بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ ہرن جسے وہ دیکھ رہی تھی اچانک کہیں گم ہو گیا۔ ابھی وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک بھاری کھنکتی ہوئی مردانہ آواز نے خاموشی کا سینہ چاک کر دیا۔ زہے نصیب، آج تو بہت ہی نایاب شکار ہاتھ لگا ہے۔ گیتی آرا کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ آواز اجنبی نہیں تھی، یہ وہ آواز تھی جو اسے ڈراؤنے خوابوں میں سنائی دیتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گھوڑے کا رخ موڑا۔ سامنے ایک بلند ٹیلے پر کالے گھوڑے پر سوار وہ شخص کھڑا تھا جس کا نام اس کے گھر میں لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، میر ہاشم شاہ۔ وہ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، کندھے پر چادر ڈالے، چہرے پر وہی مخصوص زہریلی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا جو فاتحین کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے 2 مسلح محافظ بھی نمودار ہوئے۔ گیتی آرا نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور غصے سے اپنی ٹھوڑی بلند کی۔ میر ہاشم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ ہاشم نے آہستہ سے اپنے گھوڑے کو ٹیلے سے نیچے اتارا۔ گھوڑے کے کھروں کی آواز گیتی کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے گیتی پڑھنے سے قاصر تھی۔ تمہارا راستہ؟ ہاشم نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادی، شاید تم شکار کے شوق میں یہ دیکھنا بھول گئیں کہ تم اس وقت شاہ گڑھ کی حدود میں کھڑی ہو۔ یہ میرے چچا کی نہیں، میری زمین ہے۔ یہاں پرندہ بھی پر مارتا ہے تو میری اجازت سے، اور تم تو جیتی جاگتی یہاں چلی آئی ہو۔ گیتی آرا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ واقعی وہ حد پار کر چکی تھی۔ وہ گھوڑے کا رخ بدلنے لگی تاکہ واپس بھاگ سکے، لیکن ہاشم نے بجلی کی تیزی سے اپنے گھوڑے کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کا لہجہ اب سرگوشی کی حد تک دھیما مگر خطرناک تھا۔ دشمن بھی اگر مہمان بن کر آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا ہمارے دستور میں شامل ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے ہاشم۔ میں یہاں غلطی سے آئی ہوں اور ابھی جا رہی ہوں۔ راستہ چھوڑو میرا، گیتی نے کڑک کر کہا، اگرچہ اس کے اندر خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ہاشم نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ رشتہ نہیں ہے؟ کمال کرتی ہو گیتی آرا۔ وہ عدالت کے چکر، وہ کاغذات، وہ تمہارے باپ کی وکیلوں سے لمبی لمبی بحثیں، کیا وہ سب تمہیں بھول گیا؟ اس نے کہا، نامے پر آج بھی میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم کچہریوں کی خاک چھان رہی ہو۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیتی کے قریب آیا۔ اس نے گیتی کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ گیتی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا باپ سمجھتا ہے کہ قانون کی کتابیں ہمارے قبیلے کے فیصلوں کو بدل دیں گی۔ وہ بھول گیا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا مانا تھا تو وہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو پھر چلیں بیگم ہاشم؟ گیتی کا وجود لرز اٹھا۔ بیگم ہاشم مت کہو مجھے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری قید میں نہیں آؤں گی۔ قید؟ ہاشم نے اس کی بندوق چھین کر زمین پر پھینک دی۔ تم تو پہلے ہی میرے حصار میں ہو۔ یہ زمین، یہ ہوا اور یہ تمہارا نصیب، سب اب میرا ہے۔ میرا باپ تمہیں چھوڑے گا نہیں میر ہاشم، وہ تمہیں مٹا دے گا، اس نے چیخ کر کہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن وہ انہیں بہانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو کچھ کرے گا وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال تم میرے علاقے میں ہو، میرے قبضے میں ہو، اور آج کا سورج ڈھلنے سے پہلے پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا کہ شاہوں کی بہو اپنے گھر واپس آ گئی ہے۔ اس نے زبردستی اسے گھوڑے سے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیتی نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔
اس نے اسے ایک ہی جھٹکے میں نیچے اتارا۔ تمہاری یہ سرکشی مجھے پسند ہے گیتی، اسے سنبھال کر رکھنا کیونکہ حویلی کی دیواروں میں تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ گیتی آرا نے بے بسی سے اپنے پیچھے چھوٹی رہ جانے والی سرحد کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک حد پار نہیں کر آئی تھی بلکہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک اور تاریک دور میں داخل ہو چکی تھی۔ ہاشم نے اسے اپنے گھوڑے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور گیتی کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیر ریت میں نہیں بلکہ کسی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ ہاشم کے محافظوں نے فضا میں ہوائی فائرنگ کی۔ یہ اعلان تھا کہ شکار پکڑا جا چکا ہے۔ ریگستان کی تپتی ہواؤں میں بندوق کے دھوئیں کی بو پھیل گئی اور گیتی آیا کو پہلی بار اپنی آزادی چھنتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلو اب تم شاہ گڑھ کی ملکہ بن کر داخل ہوگی، قیدی بن کر نہیں۔ ہاشم نے اسے گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے ایک آخری بار جتایا اور پھر صحرا کی خاموشی میں ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں دور تک سنائی دینے لگیں۔ میر ہاشم کا قافلہ شاہ گڑھ کی بلند و بالا اور سیاہ پتھروں سے بنی حویلی کے سامنے آ رکا۔ یہ حویلی کسی قلعے کا منظر پیش کرتی تھی جس کی دیواریں دہائیوں پرانی دشمنی اور طاقت کی کہانیاں سناتی تھیں۔ گیتی آرا جو ہاشم کے گھوڑے کے آگے اپنے ہی گھوڑے پر کسی مجرم کی طرح لائی گئی تھی، نے لرزتی نظروں سے اس عمارت کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ حویلی کوئی اژدہا ہے جو اسے نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑا ہے۔ ہاشم گھوڑے سے اترا اور ایک فاتحانہ شان سے چلتا ہوا گیتی کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن گیتی نے نفرت سے رخ موڑ لیا اور خود ہی نیچے اترنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی لڑکھڑا گئے۔ تھکن، خوف اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اپنے قدموں کو سنبھال کر رکھو گیتی آرا، ابھی تو تمہیں اس دہلیز کو پار کرنا ہے، ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر مضبوطی سے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے اغوا کر کے یہاں لائے، میرے بابا تمہیں زندہ گاڑ دیں گے۔ گیتی نے دانت پیستے ہوئے اسے جھٹکنا چاہا لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ اغوا؟ ہاشم ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے گیتی کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک شوہر اپنی منکوہا کو اس کے گھر لے کر آیا ہے، اسے اغوا نہیں گھر بسانا کہتے ہیں۔ اور تمہارے بابا، وہ قانون کی کتابوں میں راستہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور یہاں تاریخ رقم ہو چکی ہوگی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے سے اندر لے گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں مسلح محافظ قطار بنا کر کھڑے تھے اور جیسے ہی ہاشم داخل ہوا سب نے سر جھکا دیے۔ صحن کے وسط میں ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے چہرے پر تکبر کی گہری لکیریں تھیں اور ہاتھ میں تسبیح تھی، کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ ہاشم کے والد میر غضنفر شاہ تھے، گیتی کے والد کے سب سے بڑے حریف۔ غضنفر شاہ نے جب گیتی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کرخت آواز میں بولے، یہ تم کیا لائے ہو ہاشم؟ شجاع خان کی بیٹی کو یہاں لا کر تم نے موت کو دعوت دی ہے۔ یہ لڑکی ہمارے دشمن کا خون ہے۔ ہاشم نے گیتی کا بازو چھوڑا لیکن اس کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ بابا سائیں، یہ صرف شجاع خان کی بیٹی نہیں ہے، یہ میر ہاشم شاہ کی منکوہا ہے۔ یہ وہ حق ہے جو برسوں پہلے اس خاندان کو دیا گیا تھا۔ اگر شجاع خان نے دشمنی پالی ہے تو میں نے اپنی ضد پالی ہے۔ آج سے یہ لڑکی اس حویلی کی زینت بھی ہے اور میری انا کی محافظ بھی۔ گیتی آرا نے بلند آواز میں کہا، میں کسی کی انا کی محافظ نہیں ہوں غضنفر شاہ، اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ یہ کورٹ کا کیس ہے، یہ قبائلی جنگ نہیں، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی۔ غضنفر شاہ نے آگے بڑھ کر گیتی کے چہرے کے قریب اپنی انگلی لہرائی۔ لڑکی، زبان کو لگام دو، یہ شاہ گڑھ ہے، یہاں عدالتیں نہیں ہماری زبانیں قانون ہوتی ہیں۔ تم یہاں آ تو گئی ہو لیکن یاد رکھنا اس حویلی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ تمہارے جنازے کا راستہ ہے۔ بابا سائیں، ہاشم کی آواز گونجی جس میں ایک تنبیہ تھی۔ میں نے کہا نا، یہ میری منکوہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف میرا ہے۔ آپ اپنی دشمنی شجاع خان سے رکھیں، میری بیوی سے نہیں۔ ہاشم نے مڑ کر ایک بوڑھی خادمہ ماسی سکینہ کو اشارہ کیا۔ ماسی، اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، اسے وہ تمام سہولیات دی جائیں جو ایک ملکہ کو ملتی ہیں، لیکن یاد رہے دروازے پر پہرا سخت ہو، ایک پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ماسی سکینہ نے ڈرتے ڈرتے گیتی کا ہاتھ تھاما۔ چلیے بیوی جی۔ گیتی نے ہاشم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجے میں ابھی بھی وہی سرکشی تھی۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو ہاشم، لیکن میرے دل میں اپنے لیے نفرت کو کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے۔ تم نے آج اپنی ہار پر مہر لگا دی ہے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں
ڈال کر کہا، نفرت ہی صحیح گیتی آرا، محبت تو کمزوروں کا کھیل ہے۔ میں تمہاری نفرت کو اپنی غلامی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، اب سورج ڈھل رہا ہے اور تمہاری نئی زندگی کا پہلا پہر شروع ہو رہا ہے۔ گیتی کو جب سیڑھیوں کی طرف لے جایا گیا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاشم وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن اس کی نظروں میں ایک ایسی تاریکی تھی جس نے گیتی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اوپر ایک عالی شان کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کی کھڑکیاں لوہے کی سلاخوں سے جکڑی ہوئی تھیں اور باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی رہ گئی۔ کمرہ پھولوں اور قیمتی قالینوں سے سجا تھا، لیکن گیتی کو وہاں موت جیسی بو آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا پھیل رہا تھا اور دور سے گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیوار پر لگے ایک بڑے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا شکار کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا، اسکارف ڈھیلا ہو کر کندھوں پر گرا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے آئینے پر مکہ مارا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، مجھے یہاں سے نکال لیں، میں اس درندے کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اسے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حویلی کی دیواریں خاموش تھیں اور باہر پہرے داروں کے بوٹوں کی آواز یہ بتا رہی تھی کہ وہ اب واقعی ایک سنہری قفس میں بند ہو کر چکی ہے۔ ہاشم شاہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے اسے شکار کر لیا تھا اور اب وہ اس شکار کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں اسے ہاشم کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات ثابت ہونے والی ہے۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور اپنی قسمت پر رونے لگی، جبکہ کمرے کی دیواریں پر لگی شمعیں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھیں، بالکل اس کی امیدوں کی طرح۔ حویلی کی بھاری دیواروں پر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گیتی آرا اپنے کمرے کے وسط میں موجود لکڑی کی کرسی پر ساکت بیٹھی تھی، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ کمرے کے باہر سے بھاری بوٹوں کی آواز قریب آئی اور پھر تالا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ گیتی کا دل سینے میں زور سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکانے کے بجائے سامنے دروازے پر جما دی۔ دروازہ کھلا اور میر ہاشم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اب اپنی سیاہ چادر اتار دی تھی اور قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے ٹرے میز پر رکھی اور کرسی کھینچ کر گیتی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ماسی سکینہ کہہ رہی تھی کہ تم نے کھانا چھونے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ہاشم نے پرسکون مگر روبدار لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، خود کو بھوکا رکھ کر تم اپنی ہی قوت مدافعت کم کرو گی، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ گیتی نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا، جس گھر کی بنیادیں غصب اور ناانصافی پر ہوں وہاں کا پانی بھی میرے لیے زہر ہے۔ میر ہاشم، تم مجھے یہاں لے تو آئے ہو، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میری روح کو قید کر پاؤ گے؟ ہاشم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لقمہ توڑ کر خود کھایا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ کھانا محفوظ ہے۔ روح کی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں گیتی، یہاں زمین پر صرف وجود کی حکمرانی ہوتی ہے، اور تمہارا وجود، تمہارا نام اور تمہاری یہ سرکش آنکھیں اس وقت میری دسترس میں ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گیتی اچانک کھڑی ہو گئی۔ نکاح کا واسطہ دیتے ہو؟ وہ نکاح جو زبردستی بچپن میں پڑھایا گیا، جب ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رشتہ ہوتا کیا ہے۔ میرے بابا نے عدالت میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ رشتہ اب محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ہاشم بھی آہستہ سے اٹھا۔ اس کا قد آور وجود گیتی کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ عدالت! اس نے لفظ کو چبایا۔ وہ شہر کے جج جو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر ضابطے لکھتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ قبائل کی غیرت اور زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تمہارے باپ نے اس رشتے سے مکر کر ہمارے خاندان کی تذلیل کی ہے۔ میں صرف اپنا حق نہیں لے رہا، میں اس تذلیل کا حساب برابر کر رہا ہوں۔ حساب؟ گیتی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ تم بدلہ لے رہے ہو۔ تم مجھ سے نہیں، میرے باپ سے بدلہ لے رہے ہو۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک عورت کو ڈھال بنا کر اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہاشم کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ مارا، جس سے برتن جھنجھنا اٹھے۔ بزدلی کی بات مت کرو گیتی آرا۔ اگر میں بزدل ہوتا تو تمہیں تمہارے گھر کی دہلیز سے اٹھاتا۔ میں نے تمہیں شکار کے میدان میں پکڑا ہے، جہاں تم اپنی مرضی سے آئی تھی، اور جہاں تک مردانگی کی بات ہے تو یہ میرا ظرف ہے کہ تم ابھی تک اس کمرے میں سلامت کھڑی مجھ سے بحث کر رہی ہو۔ کسی اور کے قبضے میں ہوتی تو اب تک تمہاری چیخیں حویلی کی دیواریں پار کر چکی ہوتی۔ گیتی نے تڑپ کر کہا، تو کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرا شکار کیا، مجھے قید کیا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری اس نام نہاد مہربانی پر قربان جاؤں؟ میر ہاشم، میں تمہیں واضح کر دوں، میں اس کورٹ کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گی۔ میرا وکیل کل صبح ہی تمہارے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروائے گا۔
ہاشم نے ایک سرد قہقہ لگایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے اس کی بات اسے مضحکہ خیز لگی ہو۔ کون سا اغوا؟ تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو؟ یہ بیان ماسی سکینہ بھی دے گی اور حویلی کے 20 گواہ بھی، اور قانونی طور پر تم اب بھی میری بیوی ہو۔ پولیس بھی اس گھر کے دروازے کے پاس آ کر سلام کرے گی اور واپس چلی جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، گیتی، ضد چھوڑ دو، کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ کل سے تمہیں اس حویلی کے طور طریقے سیکھنے ہیں۔ تم یہاں مہمان نہیں ہو، تم یہاں کی بڑی بہو ہو۔ تمہیں ان عورتوں کو سنبھالنا ہے جو تمہارے آنے پر خوش نہیں ہیں۔ میں یہاں کسی کا حکم ماننے نہیں آئی، کیتی نے عزم سے کہا۔ ماننا پڑے گا، ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اگر تم نے پیار سے نہیں مانا تو مجھے وہ طریقے اپنانے پڑیں گے جو شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ان نازک کلائیوں میں زنجیریں دیکھوں، لیکن اگر تم نے فرار کی یا نافرمانی کی کوشش کی تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر مڑا۔ ایک اور بات، تمہارے باپ کو پیغام مل چکا ہے۔ وہ اس وقت سرحد پر پولیس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے ایک بھی گولی چلائی تو اس کی بیٹی کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ اگر تم اپنے باپ کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سکون سے رہنا سیکھو۔ تم میرے باپا کو کچھ نہیں کرو گے، گیتی چیخی۔ اس کی آنکھوں سے آخرکار آنسو بہہ نکلے۔ ہاشم نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر اس نے فوراً اسے سختی میں بدل دیا۔ یہ تم پر منحصر ہے۔ بیگم ہاشم شاہ بن کر رہو گی تو تمہارا خاندان بھی محفوظ رہے گا اور تمہاری عزت بھی۔ وہ باہر نکل گیا اور دروازہ دوبارہ مقفل ہو گیا۔ گیتی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ہاشم صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک شاطر کھلاڑی بھی تھا جس نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ باہر پہرے دار کی کھانسی کی آواز آئی جس نے اسے یاد دلایا کہ وہ ایسی دنیا میں ہے جہاں ہاشم کا قانون چلتا ہے۔ اس نے میز پر رکھے کھانے کی طرف دیکھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، لیکن اس کی انا اسے کھانے سے روک رہی تھی۔ تاہم ہاشم کے اپنے باپ کے بارے میں دی گئی دھمکی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے زندہ رہنا تھا، اسے مضبوط ہونا تھا، لڑنے کے لیے بھی اور فرار ہونے کے لیے بھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا ایک نوالا توڑا۔ میں ہاروں گی نہیں ہاشم، یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے خود سے عہد کیا، جبکہ باہر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جسے اس نے قید خانے کا گواہ نہ بننا چاہتا ہو۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر سرحد پر خاموشی نہیں تھی۔ جہاں شاہ گڑھ کی حدود ختم ہوتی تھی اور شجاع خان کی زمینیں شروع ہوتی تھیں، وہاں اس وقت درجنوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر رکھا تھا۔ دھول، دھوئیں اور بارود کی بو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ شجاع خان، جن کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، مگر روب و دبدبہ اب بھی کسی کڑیل جوان جیسا تھا، اپنی جیپ کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ضلع کا SHO اور چند کانسٹیبلز کھڑے تھے جو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بیٹی اس وقت اس درندے کی قید میں ہے۔ آپ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اندر جائیں اور اسے نکال کر لائیں۔ شجاع خان کی آواز گونجی، جس میں باپ کی ممتا اور ایک سردار کا جلال دونوں شامل تھے۔ SHO نے جھینپ کر اپنی ٹوپی سیدھی کی۔ خان صاحب، آپ بات کو سمجھیں، وہ علاقہ میر ہاشم شاہ کا ہے۔ وہاں ہماری پولیس کی گاڑی کا داخل ہونا باقاعدہ اعلان جنگ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے گھر گئی ہے۔ مرضی سے؟ شجاع خان نے انسپکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ شکار پر گئی تھی، اس کا گھوڑا وہاں سے ملا ہے، اس کی بندوق وہاں پڑی ہے۔ کیا کوئی لڑکی اپنی مرضی سے سسرال جاتے ہوئے بندوق راستے میں پھینک کر جاتی ہے؟ وہ اسے اٹھا کر لے گیا اور آپ لوگ بزدلوں کی طرح ضابطوں کی بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران شاہ گڑھ کی طرف سے ایک کالی گاڑی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ پولیس والوں نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھال لی اور بندوقیں تان لیں۔ گاڑی سرحد سے چند گز دور آ کر رکی۔ اس میں سے ہاشم کا خاص آدمی جلال باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ وہ بے خوفی سے چلتا ہوا شجاع خان کے قریب آیا۔ شجاع خان کے محافظوں نے بندوقوں کے دستے اس کی طرف کیے، لیکن جلال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خان صاحب، میر ہاشم نے پیغام بھیجا ہے۔ جلال نے لفافہ آگے بڑھایا۔ شجاع خان نے جھپٹ کر لفافہ چھینا اور اسے کھولا۔ اندر گیتی آرا کا وہ سبز اسکارف تھا جو وہ ہمیشہ سر پر باندھتی تھی۔ اس کی مخصوص عطر کی خوشبو مہک رہی تھی، جس نے شجاع خان کے ہاتھ لرزنے پر مجبور کر دیے۔ اس کے ساتھ ایک رکا بھی تھا۔ چچا سائیں، آپ کی بیٹی اب میری پناہ میں ہے۔ اسے کوٹ کچہری کی دھول سے بچا کر میں نے اپنے گھر کی چھت تلے جگہ دی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سلامت رہے اور اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے تو یہ پولیس اور یہ ہنگامہ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک گولی کا جواب میری طرف سے نہیں بلکہ گیتی آرا کے نصیب سے ملے گا۔ وہ میری بیوی ہے اور شاہوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی چیز کسی کو واپس نہیں کرتے۔ شجاع خان نے رکا مٹھی میں بھیج لیا۔ کمینہ گھٹیا انسان، اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے دھمکا رہا ہے۔ خان صاحب، جلال نے بڑے ادب سے لیکن زہریلے لہجے میں کہا، ہاشم سائی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے زبردستی اندر آنے کی کوشش کی تو وہ خود گیتی بی بی کو لے کر سرحد پر آئیں گی، لیکن اس وقت وہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیوہ کی طرح واپس جائیں گی، کیونکہ ہاشم سائی اپنی جان دے دیں گے مگر اپنی ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، بیٹی کی زندگی چاہیے یا اپنی انا کی جیت؟ شجاع خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہاشم جنونی ہے، وہ جتنا خاموش تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ انسپکٹر، پیچھے ہٹ جاؤ، شجاع خان نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن خان صاحب، انسپکٹر نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ دھاڑے، میری بیٹی اس کے قبضے میں ہے، میں اسے مروانا نہیں چاہتا، لیکن ہاشم شاہ کو بتا دو۔ وہ جلال کی طرف مڑے۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اگر میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی سرکا تو میں شاہ گڑھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں قانون کے ذریعے اسے ذلیل کر رہا تھا، اب میں اسے اس کی اپنی زبان میں جواب دوں گا۔ جلال خاموشی سے مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ شجاع خان وہیں ریت پر بیٹھ گئے۔ ان کا وہ تکبر، وہ سرداری سب اس وقت خاک میں ملتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا بیٹا جو شہر میں پڑھ رہا تھا، اس نے فون پر باپ کو دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن شجاع خان نے فون کاٹ دیا۔ بیٹی، میری شہزادی، وہ بڑبڑائے، میں نے تجھے اس بھیڑیے کے علاقے میں جانے ہی کیوں دیا؟ حویلی میں اونچے برج پر کھڑا ہاشم دور سے جاتی ہوئی گاڑیوں کی لائٹس دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے ایک بہت بڑی بازی جیت لی ہو۔ اس کے پیچھے غضنفر شاہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ شجاع خان واپس چلا گیا؟ جی بابا سائیں، ہاشم نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اسے اپنی بیٹی کی جان عزیز ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاشم شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تم نے اسے اپنی بیوی تو بنا لی ہے ہاشم، لیکن یاد رکھنا، شیرنی کو پنجرے میں بند کرنا آسان ہوتا ہے، اسے پالتو بنانا ناممکن۔ وہ لڑکی تمہارے گلے کا توق بنے گی، غضنفر شاہ نے خبردار کیا۔ ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں فجر کا ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ توق بنے یا ہار بابا سائیں، وہ اب صرف میری ہے، میں اسے پالتو بنانے نہیں اپنا بنانے لایا ہوں۔ اس وقت حویلی کے اندر کے کمرے میں گیتی آرا کھڑکی سے وہی جاتی ہوئی ہیڈ لائٹس دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بابا واپس جا رہے ہیں۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدت سے ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود سے جڑی آخری امید بھی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر ایک سرد عزم کے ساتھ کہا، بابا، آپ واپس چلے گئے کیونکہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اس ہاشم شاہ کا غرور خاک میں نہ ملا دوں۔ اس نے مجھے قیدی بنایا ہے، اب وہ دیکھے گا ایک قیدی اس کی سلطنت کیسے اجاڑتا ہے۔ دشمنی کی آگ جو باہر سرحد پر لگی تھی اب حویلی کے اندر ایک عورت کے دل میں بھڑکنے لگی تھی، اور یہ آگ ہاشم شاہ کی جیت کو راغ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ شاہ گڑھ کی فضاؤں میں دھول اور تپش کا راج تھا، لیکن حویلی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گیتی آرا کو یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے ہاشم شاہ کو ایک ظالم جابر کے بجائے ایک ایسے شخص کے روپ میں دیکھا تھا جو اپنے لوگوں کے لیے ڈھال بنا کر کھڑا رہتا تھا۔ آج صبح سے ہاشم حویلی کے استبل میں اپنے نئے گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گیتی بالکنی میں کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک گھوڑے نے زوردار بنبناہٹ کے ساتھ پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر ہاشم کو جھٹکا دیا۔ ہاشم کا توازن بگڑا اور وہ باڑ کے تیز دھار لکڑی کے ٹکڑے سے جا ٹکرایا۔ سائیں! ملازم دوڑے، لیکن ہاشم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس کے بازو سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ گیتی کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن انسانیت نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آئی۔ جب وہ ہاشم کے قریب پہنچی تو وہ زمین پر بیٹھا اپنے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ گیتی نے غصے اور تشویش کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ اتنے سرکش جانور کے ساتھ اکیلے کیوں الجھ رہے تھے؟ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف سے زیادہ حیرت تھی کہ گیتی اس کے پاس آئی ہے۔ سرکشی کو لگام دینا میرا مشغلہ ہے گیتی آرا، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حالانکہ اس کا چہرہ درد سے سفید پڑ رہا تھا۔ بند کرو اپنی یہ انا کی باتیں، تمہارا زخم گہرا ہے۔ گیتی نے ماسی سکینہ کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور ہاشم کے سامنے بیٹھ گئی۔
ہاشم نے اسے روکنا چاہا لیکن گیتی کی نظروں کی سختی دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ گیتی نے بہت مہارت سے اس کا زخم صاف کرنا شروع کیا۔ جب اس نے اسپرٹ لگائی تو ہاشم کے جبڑے بھینچ گئے لیکن اس کی نظریں گیتی کے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہارے ہاتھ بہت نرم ہیں لیکن تمہارے لفظوں میں ابھی بھی زہر ہے، ہاشم نے دھیمی آواز میں کہا۔ گیتی نے پٹی باندھتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ زہر تمہارا ہی دیا ہوا ہے، اگر تم مجھے یہاں زبردستی نہ لاتے تو شاید میں تمہاری تیمارداری نہ کر رہی ہوتی۔ ہاشم نے ایک گہری سانس لی۔ لوگ مجھے سنگ دل سمجھتے ہیں، شاید تم بھی، لیکن کیا تم نے دیکھا ہے کہ اس علاقے کے غریبوں کے لیے میں نے کیا کیا؟ تمہارے باپ کی عدالتیں یہاں نہیں پہنچتی، یہاں ہاشم شاہ کا انصاف چلتا ہے۔ گیتی خاموش رہی۔ اسے پتا تھا کہ ہاشم سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی پٹی مکمل کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ انصاف اور زبردستی کے نکاح میں فرق ہوتا ہے ہاشم۔ تم اچھے سردار ہو سکتے ہو لیکن اچھے انسان بننے کے لیے تمہیں دوسروں کی مرضی کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا۔ ابھی ہاشم کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ حویلی کے بڑے گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ حملہ! حملہ! بلند آوازیں آنے لگیں۔ ہاشم بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ریوالور نکالا اور گیتی کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اندر جاؤ ماسی، اسے تہخانے کی طرف لے جاؤ۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ حویلی کے صدر دروازے کو توڑ کر درجنوں مسلح نقاب پوش اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کی قیادت کوئی اور نہیں، گیتی کے تایا کا بیٹا منصور کر رہا تھا۔ ہاشم شاہ، آج تیری حویلی تیرا قبرستان بنے گی، منصور نے چلاتے ہوئے فائرنگ کی۔ منصور بھائی رک جائیں، گیتی نے چیخ کر کہا، لیکن منصور کی آنکھوں میں صرف خون سوار تھا۔ وہ گیتی کو چھڑانے نہیں بلکہ ہاشم کو ختم کر کے شاہ گڑھ پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ ہاشم نے زخمی بازو کے باوجود گیتی کو ایک ستون کے پیچھے دھکیلا۔ ہلنا مت یہاں سے۔ مقابلہ خون ریز تھا۔ ہاشم کے محافظوں اور حملہ آوروں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ منصور نے موقع پا کر گیتی کی طرف قدم بڑھائے۔ چل گیتی، اب بہت ہوا، اس ذلت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وہ جیسے ہی گیتی کا ہاتھ پکڑنے لگا، ہاشم نے ایک چھلانگ لگائی اور منصور پر جھپٹ پڑا۔ دونوں فرش پر گتھم گتھا ہو گئے۔ ہاشم کا زخمی بازو دوبارہ بہنے لگا لیکن اس کی گرفت منصور کے گلے پر مضبوط تھی۔ میری چیز کو چھونے کی ہمت کیسے کی تو نے؟ ہاشم کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح تھی۔ اسی دوران ایک اور حملہ آور نے پیچھے سے ہاشم پر بندوق تانی۔ گیتی نے یہ دیکھ لیا۔ اس کے پاس زمین پر ہاشم کی گری ہوئی رائفل پڑی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان پر نشانہ لیا۔ گولی حملہ آور کے کندھے پر لگی اور وہ گر گیا۔ ہاشم نے مڑ کر دیکھا۔ گیتی کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ اسی لمحے ہاشم کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کی طاقت بن سکتی ہے۔ ہاشم نے منصور کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ منصور، واپس جاؤ اور اپنے باپ سے کہو کہ شاہ گڑھ کی دیواریں اتنے کمزور نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے گیدڑ انہیں گرا سکیں۔ اور گیتی، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ محافظوں نے حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ منصور اور اس کے ساتھی زخمی حالت میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب فضا کا دھواں چھٹا تو حویلی کے صحن میں خون اور بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہاشم ہانپتا ہوا گیتی کے پاس آیا۔ اس کا پورا لباس خون سے لت پت تھا۔ اس نے گیتی کے کانپتے ہاتھوں سے رائفل لی اور اسے دیوار سے ٹکا دیا۔ تم نے میری جان بچائی؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ گیتی نے لرزتی آواز میں جواب دیا، میں نے کسی کی جان نہیں بچائی، میں نے صرف ایک بزدلانہ حملے کو روکا ہے۔ منصور بھائی تمہیں مار کر مجھے لے جاتے تو وہ مجھے میرے بابا کے پاس نہیں بلکہ اپنی قید میں رکھتے۔ میں ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاشم نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم شاہوں کی بہو بننے کے لائق ہو۔ تمہاری رگوں میں بھی وہی غیرت ہے جو میرے قبیلے کی عورتوں میں ہوتی ہے۔ گیتی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک گہرا اعتراف اور احترام تھا۔ ہاشم، تمہارے دشمن تمہارے اپنوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آج اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہاشم کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ معافی کی توقع میں نے کبھی کی بھی نہیں تھی، لیکن آج جو تم نے کیا اس کے بدلے میں تمہیں ایک وعدہ دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ گیتی اس کی تیز سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اگر تم کبھی اس حویلی سے جانا چاہو گی تو میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ زبردستی کا رشتہ آج اس گولی کے ساتھ ختم ہو گیا جو تم نے میرے لیے چلائی۔ اب جو بھی ہوگا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ گیتی حیران رہ گئی۔ وہ جابر ہاشم شاہ جو اسے شکار سمجھ کر لایا تھا، آج اسے اپنی مرضی دینے کی بات کر رہا تھا۔ صحن میں بکھرا ہوا لہو اس بات کا گواہ تھا کہ دشمنی کی آگ میں ہمدردی کا ایک بیج بویا جا چکا تھا۔
گیتی نے ہاشم کے زخمی بازو کی طرف دیکھا جہاں پٹی سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے دوبارہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا۔ پہلے یہ زخم ٹھیک کرو، تمہارے وعدے کی بات بعد میں کریں گے۔ ہاشم نے پہلی بار ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو اس کے سامنے کر دیا۔ دشمنی کی سرحدیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، لیکن دلوں کے درمیان بندھی ہوئی گہری گرہیں دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ باہر شام کا سایہ پھیل رہا تھا، لیکن شاہ گڑھ کے اندر ایک نئی صبح کی امید انگڑائی لے رہی تھی۔ گیتی کو احساس ہوا کہ ہاشم کی قید اب اسے اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اب وہ قیدی نہیں، اس حویلی کی محافظ بن چکی تھی۔ صبح کا سورج شاہ گڑھ کی فصیلوں پر ایک عجیب سی اداسی لے کر طلوع ہوا تھا۔ آج حویلی میں وہ روزمرہ کی چہل پہل نہیں تھی جو میر ہاشم شاہ کی موجودگی کا خاصہ تھا۔ آج کا دن ان گنت فیصلوں کا دن تھا۔ آج عدالت میں گیتی آرا کے خلا کے مقدمے کی آخری سماعت تھی۔ گیتی آرا اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور وہی سبز اسکارف اس کے کندھوں پر موجود تھا جو اس کی پہچان تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں اس نے ہاشم شاہ کے اندر چھپے اس انسان کو دیکھ لیا تھا جو سخت خول کے اندر اپنے رشتوں اور وعدوں کا کتنا پاسدار تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ آج اس نے روایتی قبائلی لباس کے بجائے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور روبدار لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کی فائل تھی۔ وقت ہو گیا ہے گیتی۔ ہاشم کی آواز پرسکون تھی، لیکن اس میں ایک نامعلوم سی کھنک تھی۔ گاڑی تیار ہے، آج تمہارے اس قید خانے کا آخری دن ہے۔ گیتی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے حلق میں جیسے کچھ پھنس سا گیا۔ تم سچ میں مجھے وہاں لے جا رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ شاہ اپنی چیز واپس نہیں کرتے۔ ہاشم کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور آہستہ سے بولا، شاہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں گیتی، لیکن میں نے تمہیں اس دن منصور کے حملے میں دیکھ لیا تھا۔ تم کوئی بے جان چیز نہیں ہو جس پر حق جتایا جائے۔ تم ایک آزاد سوچ ہو، ایک بہادر لڑکی ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں زبردستی کا رشتہ ختم کر دوں گا۔ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ چلو تمہیں تمہارے بابا کے پاس چھوڑاؤں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاشم مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گیتی اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کیوں ڈوب رہا تھا؟ وہ تو یہی چاہتی تھی نا؟ تو آج جب آزادی کا دروازہ کھل رہا تھا تو اس کے قدم کیوں بھاری ہو رہے تھے؟ شاہ گڑھ سے شہر کی عدالت تک کا سفر ایک گہری اور بوجھل خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر دونوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا، لیکن ان کی دھڑکنیں جیسے ایک ہی رفتار سے چل رہی تھیں۔ ہاشم کی نظریں کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر پر جمی تھیں، جبکہ گیتی چوری چھپے اس کے چہرے کی لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی اسے ایک درندے کا لگتا تھا، آج اسے دنیا کا سب سے محفوظ چہرہ لگ رہا تھا۔ عدالت کی عمارت کے باہر صحافیوں، وکیلوں اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ جیسے ہی ہاشم کی گاڑی رکی، کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگیں۔ ایک طرف شجاع خاندان اپنے حامیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ دوسری طرف ہاشم کے بابا غضنفر شاہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کا بیٹا خاندان کی ناک کٹوانے جا رہا ہے۔ ہاشم گاڑی سے اترا اور اس نے گیتی کے لیے دروازہ کھولا۔ گیتی باہر نکلی تو شجاع خان فوراً آگے بڑھے اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، آخرکار اس درندے کو ہار ماننی پڑی۔ آج میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دوں گا، شجاع خان نے گیتی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ گیتی نے اپنے باپ کو دیکھا، پھر مڑ کر ہاشم کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا صحافیوں کے سوالات کو نظر انداز کر کے بڑی متانت سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے باپ کے ساتھ عدالت کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرہ عدالت کچھ ہی دیر میں کھچا کھچ بھر گیا۔ جج صاحب اپنی کرسی پر براجمان ہوئے۔ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا، یہ دو بڑے اور طاقتور خاندانوں کی انا کی جنگ کا فیصلہ تھا۔ شجاع خان کے وکیل نے دلائل کا آغاز کیا۔ مائی لارڈ، میر ہاشم شاہ نے میری موکلہ کو زبردستی اغوا کیا، اسے قید رکھا اور ایک بچپن کے غیر قانونی نکاح کی آڑ میں اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ رشتے کو کالعدم قرار دے کر خلا کی ڈگری جاری کی جائے۔ جج نے ہاشم شاہ کی طرف دیکھا۔ میر ہاشم شاہ، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس خلا کو تسلیم کرتے ہیں؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ غضنفر شاہ نے ہاشم کو گھورا، جیسے اسے یاد دلا رہے ہوں کہ خاندانی عزت کیا ہوتی ہے،
لیکن ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کو دیکھا اور پھر ایک نظر گیتی پر ڈالی جس کی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ مائی لارڈ، ہاشم کی بھاری اور گونجتی ہوئی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ وکیل صاحب کے الزامات اپنی جگہ، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے گیتی آرا کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی حویلی میں ضرور رکھا۔ میں نے اسے مجبور کیا۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن آج میں اس عدالت کے سامنے اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں گیتی آرا کو اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ مجھے اس خلا پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اس کی خوشی مجھے چھوڑنے میں ہے تو میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ شجاع خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ غضنفر شاہ نے غصے سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہاشم نے اپنی بات ختم کی اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے صرف گیتی محسوس کر سکتی تھی۔ جج نے اپنا گلا صاف کیا۔ چونکہ میر ہاشم نے خلا پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اس لیے عدالت قانونی کارروائی آگے بڑھاتی ہے۔ گیتی آرا صاحبہ براہ کرم کٹہرے میں آئے اور ان کاغذات پر دستخط کریں، جس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر اس نکاح سے آزاد تصور ہوں گی۔ کورٹ کا کلرک خلا کے کاغذات اور ایک قلم لے کر کٹہرے کے پاس آیا۔ گیتی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے سامنے وہ کاغذات تھے جن کے لیے اس نے اور اس کے باپ نے سالوں عدالتوں کے دھکے کھائے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اس کی نظر کاغذ پر تھی، لیکن اس کے ذہن میں فلم چل رہی تھی۔ ہاشم کا اسے گھوڑے سے اتارنا، ہاشم کا منصور کے حملے میں اسے اپنے پیچھے چھپانا، اس کا خون میں لت پت بازو، اور اس کا وہ جملہ کہ محبت تو کمزوروں کا کھیل ہے، میں تمہاری نفرت کو اپنی غلامی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ جان چکی تھی کہ ہاشم کی سختی صرف ایک خول تھا۔ وہ اندر سے ایک ایسا مرد تھا جو عورت کی عزت اور حفاظت کے لیے جان دے سکتا تھا۔ گیتی بیٹا، دستخط کرو اور اس عذاب کو ختم کرو، شجاع خان نے بےتابی سے کہا۔ گیتی نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں ہاشم پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ہاشم اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ لٹتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ اچانک کٹہرے میں ایک سرسراہٹ کی آواز گونجی۔ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گیتی آرا نے خلا کے کاغذات کو بیچ سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے کاغذات کے مزید ٹکڑے کیے اور انہیں کٹہرے کی میز پر پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو گیتی؟ شجاع خان حیرت اور صدمے سے چلائے۔ غضنفر شاہ بھی اپنی نشست سے اچھل پڑے۔ ہاشم نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ناقابل یقین نظروں سے گیتی کو دیکھنے لگا۔ گیتی نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کھنک تھی جس نے پوری عدالت کو خاموش کر دیا۔ مائی لارڈ، مجھے کوئی خلا نہیں چاہیے۔ میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گی۔ گیتی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ شجاع خان غصے سے آگے بڑھے، لیکن وکیل نے انہیں روک لیا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں بابا۔ گیتی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ فخر سے مسکرا رہی تھی۔ ہم عدالتوں میں اس لیے لڑ رہے تھے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میر ہاشم شاہ ایک درندہ ہے، ایک ایسا انسان جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے قید کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں میں نے دیکھا ہے کہ اصل قید تو وہ دشمنی ہے جو آپ دونوں خاندانوں نے پال رکھی ہے۔ ہاشم نے مجھے قید نہیں کیا تھا، اس نے تو مجھے میرے ہی کزنس کے شر سے بچایا تھا۔ اس نے میری حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ وہ کٹہرے سے باہر آئی اور کمرے کے عین وسط میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں اب براہ راست ہاشم شاہ پر تھیں۔ ہاشم اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ بابا، آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اغوا کیا؟ نہیں بابا، اغوا تو جسموں کا ہوتا ہے۔ اس نے تو میری نفرت کو اغوا کر کے وہاں محبت کا بیج بو دیا ہے۔ اور غضنفر شاہ صاحب، اس نے ہاشم کے بابا کی طرف رخ کیا، آپ کی خاندانی دشمنی آج ختم ہو گئی، کیونکہ آج شجاع خان کی بیٹی اعلان کرتی ہے کہ وہ میر ہاشم شاہ کی بیوی ہے اور شاہ گڑھ کی عزت ہے۔ اگر کسی نے ہاشم کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو وہ پہلے مجھ سے ٹکرائے گا۔ پورا کمرہ عدالت ایک دم مبہوت رہ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کچھ دیر پہلے تک دشمن کی بیٹی تھی، وہ آج شاہ گڑھ کی محافظ بن کر کھڑی تھی۔ ہاشم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک لوٹ آئی تھی جو اس نے آج صبح کھو دی تھی۔ گیتی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم مجھ پر کوئی احسان؟ شش! گیتی نے اپنی انگلیوں اپنے ہونٹوں پر رکھی اور اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ میر ہاشم شاہ، آپ نے مجھے شکار کے میدان میں کہا تھا نا کہ آج بہت نایاب شکار ہاتھ لگا ہے۔
ہاشم نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گیتی نے مسکراتے ہوئے بھرے مجمع کے سامنے بغیر کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں ایک سریلی دھن کی طرح گونجی۔ تو پھر سن لیں ہاشم، سائیں شکار اب خود شکاری کے حصار میں رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ قید تمنا میری بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو شاہ گڑھ کے لوگوں نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اس نے گیتی کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے اسے دنیا کی ہر آفت سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ شجاع خان اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے۔ ایک باپ کی حیثیت سے ان کی ہار ہوئی تھی، لیکن بیٹی کی آنکھوں میں سچی خوشی دیکھ کر ان کا غصہ پانی ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنی بیٹی ایک درندے کو نہیں، ایک مرد کو سونپی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت آنے دینا ہاشم۔ ہاشم نے احترام سے شجاع خان کا ہاتھ تھاما۔ یہ میری جان ہے شجاع خان صاحب، اور شاہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے اب کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کیمرے چمک رہے تھے، لیکن اب یہ کسی تنازع کی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی کوریج تھی۔ چند گھنٹے بعد شام ڈھل رہی تھی۔ ہاشم کی گاڑی اسی ٹیلے کے پاس آ کر رکی جہاں اس نے پہلی بار گیتی کا راستہ روکا تھا۔ سنہری دھوپ ریت کو سونے کی طرح چمکا رہی تھی۔ ہاشم اور گیتی گاڑی سے باہر نکلے۔ ٹھنڈی ہوا گیتی کے سبز اسکارف کو اڑا رہی تھی۔ ہاشم نے گیتی کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے آج کیا کیا ہے؟ تم نے ایک ایسے شخص کو زندگی دے دی جس نے زندگی میں صرف چھیننا سیکھا تھا۔ ہاشم کی آواز میں ایک گہری عقیدت تھی۔ گیتی نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں وہ ہاشم کے دل کی تیز دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ میں نے آپ کو زندگی نہیں دی ہاشم، میں نے اپنی زندگی کا صحیح راستہ چنا ہے، وہ راستہ جو اس صحرا سے شروع ہوا تھا اور آپ کے دل تک پہنچا ہے۔ میں نے اس دن گھوڑے کا رخ غلط نہیں موڑا تھا، وہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں آپ کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ہاشم نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے کہا، دشمن مہمان بن کر آئے تو ہم خاطر تواضع نہیں کرتے، لیکن اگر دشمن دل کی مالکن بن کر آئے تو میر ہاشم شاہ اپنی پوری سلطنت اس کے قدموں میں بچھا سکتا ہے۔ تو پھر چلیں بیگم ہاشم۔ گیتی آرا کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ جی چلیں میرے شکاری۔ سورج چولستان کے ٹیلوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، لیکن ہاشم اور گیتی کی زندگی میں ایک نئے اور روشن سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ زبردستی کا رشتہ جو